سبق نمبر 98 اس کی جی سبق نمبر 100 اس کا انشاءاللہ آج ہم یہ 2 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَمَنْ أَضَلُّ اور کون ہے زیادہ گمراہ ممن اس شخص سے کہ جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا دوسروں کو من لا یستجیب لہ کہ جو نہیں بات قبول کر سکتا جواب دے سکتا اس کے لیے الی یوم القیامت قیامت کے دن تک وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اور وہ ان کے پکارنے سے بالکل بھی غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب اکٹھا کیا جائے گا لوگوں کو کانوا لہم اعداء تو وہ ہوں گے ان کے لیے دشمن وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ پیارے عزیز بھائیوں، میں نے آج کے سبق کے لیے یہ 2 آیتیں پڑھی ہیں، تو ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ
عقائد کے بارے میں باتیں بیان فرمائی ہیں جن کا تعلق بہت ہی گہرا عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ شرک کے حوالے سے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم وہ جو باتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی بات جو ہمیں ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس شخص سے زیادہ بھلا کون گمراہ ہے، اس شخص سے زیادہ بھٹکا ہوا بہکا ہوا کون شخص ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ایسی ہستیوں کو اور ایسی چیزوں کو پکارتا ہے کہ جو اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک بھی وہ پکارتا رہے تو وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور بھٹکا ہوا کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر کائنات کے اندر اس نیلے آسمان کے نیچے، اس خاکی زمین کے اوپر، اس کائنات رنگ و بو کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی گمراہ اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا کوئی شخص دیکھنا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لو جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے۔ کوئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ بات میری نہیں ہے، یہ آپ نے جو اپنے سامنے یہ سورہ الاحقاف پکڑی ہوئی ہے، یہ اس میں یہ آیت موجود ہے اور میں نے صرف ترجمہ ہی کیا ہے، کوئی اپنے پاس سے میں نے ابھی کوئی تشریح نہیں کی، یہ سادہ ترجمہ ہے۔ تو گویا سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ احمق اور اس سے زیادہ گمراہ شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں بھی سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات جو ہے یہ بلا خوف تردید اور یہ بات جو ہے بغیر کسی مبالغے کے کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بے وقوف انسان وہ مشرک ہے، اگرچہ اس نے بظاہر پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے لیکن وہ بہت بڑا بے وقوف انسان ہے، بہت بڑا احمق انسان ہے۔ اس کے دنیاوی علوم کو نہ دیکھو، اس کی دنیا کی ڈگریوں کو نہ دیکھو اور اس کے یعنی اس دنیا کے ٹیلنٹ کو کبھی نہ دیکھو۔ وہ اگر بہت بڑا کوئی پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہے یا بہت بڑا کوئی اپنے آپ کو شیخ القرآن کہنے والا یا شیخ الاسلام کہنے والا بھی ہے، لیکن اگر وہ عقیدے کا مشرک ہے تو وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں بھئی؟ یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ آئی
تو جو آدمی اللہ کے سوا وہ کسی بزرگ کو پکارتا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی ولی کو پکارتا ہے، نبی کو پکارتا ہے، کسی شہید کو پکارتا ہے، یا اللہ کے سوا وہ کسی زندہ کو یا مردہ کو پکارتا ہے، یا اللہ کے سوا وہ کسی کو بھی وہ پکارتا ہے اور اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، اس کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اس کو کرنی بھرنی والا سمجھتا ہے، اور اس کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے، اور اس کو دستگیر اور اس کو اپنے لیے بندہ نواز اور بندہ پرور سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیتا ہے مجھے یہ ولی دیتا ہے، یہ پیر دیتا ہے، یہ بزرگ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، یہ سب سے بڑا بے وقوف۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے نا کہ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ دیکھو نا کہ آپ کے سامنے جب وہ پڑا ہوا ہے تو وہ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتا، کروٹ نہیں بدل سکتا، اپنا ہاتھ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتا، اپنی وہ پٹلی سیدھی نہیں کر سکتا، اپنی آنکھ خود بند نہیں کر سکتا، اپنا کھلا ہوا منہ اس کو وہ بند کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، لیکن جس وقت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس پر کمرہ بنا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جناب پکی قبر اور سنگے مرمر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر چادر ہری چڑھا دی جاتی ہے، اور اب اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا پر، ساری کائنات پر حکومت ہی یہ کر رہا ہے۔ جب وہ باہر تھا، جب وہ اس کی ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی تھی، اس وقت تو وہ اپنا بازو ہلانے پہ قادر نہیں تھا، اپنی ٹانگ سیدھی کرنے پہ قادر نہیں تھا، اپنی آنکھ بند کرنے پہ قادر نہیں تھا، منہ بند کرنے پہ قادر نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کے ناک پر کوئی مکھی آ کر بیٹھ گئی تو وہ مکھی اڑانے پہ قادر نہیں تھا، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کی مکھی اڑائی اور اس کو پیچھے ہٹایا، تو اب وہ مر گیا، قبر کے اندر چلا گیا، منو مٹی اس پہ ڈالی گئی، تو اب یہ کہہ دیا جی حضور یہ تو ساری حکومت ہی یہ کرتا ہے، سارا نظام ہی یہ چلا رہا ہے۔ کیوں بھائی، اس سے زیادہ کوئی بے وقوف انسان ہے؟ اس سے زیادہ کوئی بے وقوف؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم ہاسپٹل میں گئے، یہ وفات پا گئے ہیں حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ کوئی کام تھا ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر جناب ایک پیر صاحب کو لایا گیا، اسٹریچر پہ ڈالا گیا ہوا ہے اور بڑے اس کے مرید وہاں اکٹھے ہیں اور بڑا جمگٹا لگا ہوا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ پیر صاحب کو کیا ہوا؟ کہنے لگے پیر صاحب کا نا پیشاب بند ہو گیا ہے اور بڑی تکلیف میں ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، واہ ویلا کر رہے ہیں، اور جناب ان کو اس تکلیف میں ہسپتال لایا گیا ہے۔ تو حفصہ فرمانے لگے، یہ جمعے میں پھر وہ بات بتاتے ہیں، جمعے میں خطبے میں کہتے ہیں میں نے خود اس پیر کو دیکھا چیخیں مارتے ہوئے، تو میں نے کہا اب یہ اپنا رکا ہوا پیشاب جاری نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ مر گیا نا تو اس کے مریدین اس کو حاجت روا بھی ماننا ہے، اس کو مشکل کشا بھی سمجھنا ہے، اس کو کرنی برنی والا بھی سمجھنا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمیں اولاد بھی یہ دیتا ہے، ہمارے سارے کام یہ چلاتا ہے، ہمارا کارخانہ بھی یہ چلا رہا ہے، اب یہ اپنا پیشاب نہیں چلا سکتا، اب یہ اپنا رکا ہوا پیشاب
چلانے پہ قادر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا اندازہ کریں پھر اس مشرک سے زیادہ کوئی بے وقوف انسان ہے؟ سب سے زیادہ یہ بے وقوف انسان۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات اللہ نے یہ واضح کی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے، اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا بہکا ہوا اور احمق کون ہے، کہ جو اللہ کے سوا وہ ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے کہ جو اس کی بات قبول ہی نہیں کر سکتے، اس کی کسی بات کا جواب ہی نہیں دے سکتے، اللہ کے سوا۔ تو بات آپ سمجھے ہیں؟ اب ہمارے کئی یہاں پر وہ لوگ جو لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اس بارے میں انہوں نے بہکایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ان کا دیکھو ہمارے بارے میں یہ بات کہتے ہیں، یہ جو بڑی توحید بیان کرتے ہیں اور بڑی توحید پہ ان کو بڑا یہ جی بڑی توحید بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں نا اپنے آپ کو توحید کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ کتنا بڑا لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد اولیاء کرام ہے، بزرگان دین ہے، اور یہ جو اولیاء کرام یہ من دون اللہ میں شامل ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ من دون اللہ سے مراد تو وہ پتھروں کے بت ہیں جن کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے۔ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد یہ اولیاء کرام نہیں ہے، یہ بزرگان دین نہیں ہے۔ ہم جن بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، جن ولیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور جن کے عرس اور میلے کرتے ہیں، ہمارے یہ بزرگ یہ ولی جو ہیں یہ اولیاء کرام یہ تو من دون اللہ میں ہے ہی نہیں، اور یہ بدو بدی ان کو من دون اللہ میں شامل کرتے۔ تو میری بات آپ سمجھے؟ اب ذرا غور کرنا میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ جو انسان ہیں، یعنی وہ چاہے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ اتقیاء ہوں یا ازکیاء ہوں، تو کیا یہ بھی من دون اللہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم قرآن سے یہ بات پوچھ لیتے ہیں۔ سورہ المائدہ اور اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ پوچھے گا کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سورہ المائدہ فرمایا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ مجھے اس بات کا جواب دے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی بات اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، بتا اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ مریم کو تم اللہ کے سوا پوجو اور مجھے اور میری والدہ کو اپنا معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم کیا یہ پتھروں کے بت ہیں کہ انسان ہیں؟ اب میرے بھائیوں بتاؤ کیا جواب ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے سوا، اب ذرا غور فرمانا کہ اللہ کے سوا اگر کسی نبی کو پکارا جائے یا کسی نبی کی والدہ کو پکارا جائے یا کسی نیک بزرگ کو پکارا جائے یا کسی ولی کو پکارا جائے، پیر کو پکارا جائے، وہ زندہ کو پکارا جائے یا مردہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا کسی
بھی بشر کو، انسان کو، بنی نوع انسان کو، آدم ذات کو، جس کو بھی پکارا جائے وہ کون ہے؟ من دون اللہ۔ وہ کون ہے؟ من دون اللہ۔ یہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے، یہ ہماری بات تو نہیں ہے۔ سورہ المائدہ پڑھ لو، سمجھے نا؟ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں کہ یہ جو بت بھی تھے نا، بت آخر مکہ کے اندر لات کا بت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ لات کا کیا بنایا ہوا تھا؟ بت۔ اور وہ بت پتھر کا تھا۔ منات کا بھی بت تھا، عزا کا بھی بت تھا، اور ہبل کا بھی بت تھا۔ یہ بت پتھر کے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور نائلہ کا بھی بت تھا، اسحاف کا بھی ایک بت تھا۔ ایک بت نائلہ کا مروہ پہ تھا اور اسحاف کا بت صفا پہ تھا، اور یہ بت رہا انہوں نے پتھروں کے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں جو 5 بتوں کا نام لیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جو 5 قوم نوح کے بت تھے، یہ سارے کے سارے بت جو تھے، ان کے پیچھے بھی ولی تھے، ان کے پیچھے بھی بزرگ تھے، اور ان کے پیچھے بھی انسان ہی تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان مشرکوں نے ان اپنے ولیوں اور اپنے بزرگوں کے کیا بنا کے رکھ لیے؟ بت بنا کے۔ یعنی وہ اصل میں ان کے پیچھے ذہن میں کون شخصیت موجود ہوتی تھی، یعنی وہ ایک پتھر نہیں موجود ہوتا تھا، ذہن میں وہ لات کی شخصیت ہوتی تھی۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی ان کے ذہنوں میں وہ اولیاء کرام ہی تھے، وہ بزرگ ہی تھے، ان کے ہی بت بنے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ وہ بزرگ، وہ ولی، وہ پیر، وہ شہید، وہ کسی بت کی شکل میں ہو، یا وہ پیر فوت ہو جائے اور چلا جائے اور اس کی قبر بنا لی جائے، اس پر مزار بنا لیا جائے، دربار بنا لیا جائے، اس پہ آستانہ بنا لیا جائے، اس کی کوئی خانقاہ بنا لی جائے، تو وہ چاہے مزار، دربار، آستانے اور گدی کی شکل میں ہو، تو پیچھے تصور بزرگ کا اور پیر کا ہی ہوتا ہے، ولی کا ہی تصور ہوتا ہے۔ میں سمجھ آئی نا؟ پیچھے تصور تو بزرگ کا ہی ہے، وہ چاہے پتھر کی شکل میں ہو جائے یا وہ قبر کی شکل میں ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ من دون اللہ ہے۔ اگر بت کی شکل میں ہے تب بھی من دون اللہ ہے، اگر وہ قبر کی شکل میں ہے تب بھی من دون اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، کہ ان ظالموں نے اپنے نبیوں کو اور اپنے نیک بزرگوں کو ان کی قبریں بنا کر ان پر پوجا پاٹ شروع کر دی، ان پر سجدے شروع کر دیے اور ان کے اوپر عبادت شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت بھیجی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں دعا فرمائی، یہ موطا امام مالک میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے میرے اللہ میری قبر کو یعنی ایسا نہ بننے دینا کہ میری قبر بھی ایک بت بن جائے کہ جس پر عبادت شروع ہو جائے۔ تو گویا کہ اللہ کے سوا جس قبر پر عبادت شروع ہو جائے تو وہ قبر بھی بت بن جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ آئی نا بات؟ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں
کہ اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ اس پر کیا شروع ہو جائے؟ عبادت شروع ہو جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے اوپر لفظ بت کا استعمال کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا. لہذا جس قبر کے اوپر بھی وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت شروع ہو جائے، وہ قبر چاہے محمد رسول اللہ کی ہو، وہ قبر چاہے سیدنا علی کی ہو، وہ قبر چاہے سیدنا حسین کی ہو، وہ قبر چاہے پیر عبد القادر جیلانی کی ہو، وہ قبر چاہے علی حجویری کی ہو، وہ قبر چاہے شاہ جمال کی ہو، نظام الدین اولیاء کی ہو، معین الدین چشتی کی ہو، جس کی بھی قبر ہو لیکن اس پر غیر اللہ کی عبادت شروع ہو جائے، غیر اللہ کو سجدے شروع ہو جائے، غیر اللہ کی نظر و نیاز شروع ہو جائے، تو میرے پیارے بھائیو وہ بظاہر تو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ قبریں بھی بت ہیں. حقیقت میں وہ قبریں بھی کیا ہیں؟ وہ بھی بت ہیں. تو لہذا بات کو ذرا سمجھیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی بت کی عبادت کی جائے، کسی ولی کے بت کی عبادت کی جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. اور اللہ کے سوا کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کی قبر کی عبادت کی جائے، مزار کی عبادت کی جائے تو وہ قبر، وہ مزار، وہ آستانہ بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. اب ہم ایک تیسری بات بھی سمجھ لیں. اللہ کے سوا اگر کسی جانور کی بھی پوجا کی جائے تو وہ جانور بھی من دون اللہ ہے. آپ کہیں گے یہ جانور کیسے من دون اللہ ہو گیا؟ اور میرے پیارے بھائیو قرآن سے یہ بات ثابت ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تھے اور 70 بڑے بڑے عمائدین کو ساتھ لے کر گئے اور ان کی قوم سامری کے بہکانے میں آ کر انہوں نے پیچھے کس کی پوجا شروع کر دی تھی؟ بچھڑے کی. کس کی پوجا شروع کر دی؟ بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. تو اگر اللہ کے سوا کسی جانور کی، یہ جو ہندو ہیں بے ایمان، یہ گائے کی پوجا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور پھر یہ بندر کی پوجا کرتے ہیں، ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ بندر، یہ گائے، یہ ہاتھی، یہ سارے کے سارے کیا یہ جانور من دون اللہ نہیں ہیں؟ ہاں جی، یہ بھی من دون اللہ ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کی پوجا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سزا سنائی؟ اللہ نے فرمایا کہ اب فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. جنہوں نے پوجا کی ہے وہ قتل ہوں اور جنہوں نے نہیں کی، جو بچے رہے ہیں وہ ان کو قتل کریں. فرمایا تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو میرے عزیز بھائیو، یعنی من دون اللہ، اگر اللہ کے سوا کسی ولی کے بت کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ ہے. کسی ولی کی قبر، مزار، آستانے کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی جانور کی پوجا کی جائے تو وہ بھی ہے جی، وہ بھی من دون اللہ، وہ بھی من دون اللہ. اللہ اکبر. اللہ کے سوا اگر کسی گھوڑے کی پوجا کی جائے تو جی، تو وہ بھی من دون اللہ ہے. اچھا، مرے ہوئے کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ ہے. اگر زندہ گھوڑے کی پوجا کی جائے تو وہ بھی، سمجھے نا؟ مرے ہوئے گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے نا. ادھر ہمارے گوجرانوالا میں ایک گھوڑے شاہ ہے، لاہور میں بھی ایک گھوڑے شاہ. وہاں کیا ہے بھلا؟ اندر کوئی پیر پڑا ہوا ہے کہ اندر مرا ہوا گھوڑا پڑا ہوا ہے؟ گھوڑا پڑا ہوا ہے. کیا ہے جی؟ یہ پیر صاحب کا گھوڑا.
میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ کے سوا کسی مردہ گھوڑے کی پوجا کی جائے وہ بھی من دون اللہ، زندہ گھوڑے کی پوجا کی جائے وہ بھی. کیا خیال ہے؟ یہ جب محرم آتا ہے تو محرم کے ان خاص طور پر پہلے 10 دنوں میں جو ذوالجناح کے جلوس نکلتے ہیں، ماتمی جلوس، اور ان میں گھوڑا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو اس گھوڑے سے مرادیں نہیں مانگی جا رہی ہوتی، اس گھوڑے سے پتر نہیں مانگے جا رہے ہوتے، بیٹے نہیں مانگے جا رہے ہوتے. اور وہ عورتیں جن کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ عورتیں جو ہیں اس گھوڑے کے نیچے سے گزاری جاتی ہیں کہ نیچے سے گزرو گے تو اولاد ہو جائے گی. اللہ اکبر. ایک ایسا بدبخت اللہ، اور وہ واقعی بدبخت تھا، اگرچہ وہ مر گیا ہے، میں نے سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے. تو اس نے یقین جانیے، میں نے خود اس کا یہ کلپ سنا اور مل جاتا ہے، یہ نیٹ پہ مل جاتا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو پاکستان ہے نا، پاکستان، اس پاکستان کا بانی کون ہے؟ محمد علی جناح. سمجھے نا، محمد علی جناح. تو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اس کو محمد علی جناح کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ تقریر میں یہ بات کہتا ہے، یہ باقاعدہ کلپ موجود ہے. کہتا ہے اس لیے اس کو محمد علی جناح کہتے ہیں کہ محمد علی جناح کے والدین کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے اولاد کے لیے رجوع کیا تھا یہ شاہ صاحب سے، یہ جو گھوڑا صاحب ہیں ان کے پاس آئے، اور پھر انہوں کو اس کی محمد علی جناح کی والدہ کو یعنی گھوڑے کے نیچے سے گزارا گیا، اور پھر جا کر نا یعنی کہ امید لگی اور پھر بیٹا ہوا، اور اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا محمد علی جناح کہ یہ ذوالجناح نے دیا ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ ذوالجناح نے دیا ہے. تو میرے بھائیوں، اب اس کے بعد اگلی اس کی جو نا یعنی کہ وہ بات ہے وہ ذرا سننا. کہتا ہے کہ گھوڑے نے دیا محمد علی جناح، محمد علی جناح نے دیا تمہیں پاکستان، تو اگر گھوڑا محمد علی جناح نہ دیتا تو تمہیں پاکستان کہاں سے ملتا؟ لہذا یہ پاکستان جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہو، کتابوں میں لکھتے ہو کہ یہ مملکت خدا داد ہے. کہتا ہے نہیں، یہ مملکت جناح داد ہے، یہ مملکت یہ ذوالجناح نے دیا ہے. یہ پاکستان اس گھوڑے کی بھی برکت سے ملا ہے، اس گھوڑے نے دیا ہے. اب میرے بھائیوں آپ بتائیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ بھی بیوقوف ہے دنیا میں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی ولی کے بت کو پکارا جائے تو وہ بھی من دون اللہ ہے. ذرا سبق یاد کرنا، اللہ کے سوا کسی ولی کی قبر، مزار، آستانے کو پکارا جائے، وہاں حاضری دی جائے، وہاں سے جا کر منت مانی جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. اللہ کے سوا کسی جانور کو پکارا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. اور اللہ کے سوا کسی درخت سے جا کر کوئی مراد مانگی جائے تو وہ درخت بھی ہے من دون اللہ. وہ درخت بھی کیا ہے؟ من دون اللہ. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کرنے کے بعد آپ نے فوراً اپنے ساتھ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ مجاہد گئے تھے، اور پھر 2,009 مسلم، یہ 12,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول مکہ سے اب چلے. اب ارادہ تھا حنین کا، اب حنین کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں جاتے جاتے ایک درخت آیا، اس درخت کا نام تھا ذات انوات. کیا نام تھا؟
ذات انوات، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ تو وہ جو نو مسلم تھے نا، نیا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی ان کی توحید پر تربیت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو شرک کی پوری قباحت معلوم نہیں تھی، تو ان نئے مسلمان ہونے والوں نے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، جب ہم نے کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا، ہم اس وقت ابھی کافر تھے، مشرک تھے، اور ہم غیر اللہ کے پجاری تھے، اور ہم یعنی پتھروں کو اور ان مڑیوں مورتیوں کو ہم پوجا کرتے تھے۔ تو یہ جو ایک انوات ہے نا، ذات انوات، ہم یہاں سے جب آتے تو ہم یہاں آ کر اپنی تلواریں، اپنے تیر، اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ان اپنے اسلحہ کو اس ذات انوات کے ساتھ اگر لٹکا کر یا اس کو ٹچ کر کے مس کر کے اگر ہم آگے جائیں گے لڑنے کے لیے تو پھر ہمیں فتح ملے گی۔ تو یہ ذات انوات بھی ہمارا مشکل کشا ہے، یہ بھی ہمارا حاجت روا ہے، یہ بھی ہمارا کرنی برنی والا ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جس طرح ہمارا پہلے ایک ذات انوات تھا، تو اب بھی ہمارے لیے کوئی ذات انوات مقرر کر دے، کوئی درخت ایسا ہمیں مقرر کر دیں گے، ہم وہاں پر ذرا تبرک کے لیے جایا کریں، تبرک کے لیے بیٹھا کریں، تبرک کے لیے وہاں اپنے ہتھیار لگایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا کہ مجھے تو تمہاری بات سن کر اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا رنج ہوا ہے، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام کے ان یعنی بنی اسرائیلیوں کی بات یاد آ گئی کہ جب وہ گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزم کو کراس کر کے آگے گئے، تو ایک ایسا آستانہ وہاں پہ نظر آیا، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر پوجا ہو رہی تھی، بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے معنی، انہوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح انہوں نے اپنے معبود پکڑے ہوئے ہیں، اس طرح ہمارا بھی کوئی نظر آنے والا معبود بنا دو، ہم اس کو سامنے دیکھ کر اس کی عبادت کریں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ او ظالموں، میرے اتنے معجزے دیکھ کر بھی تمہیں ابھی تک اسلام سمجھ نہیں آیا۔ تو لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ کے سوا کسی ولی کے بت کی پوجا کرو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے، اللہ کے سوا کسی ولی کی قبر کی پوجا کرو تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے، اگر اللہ کے سوا کسی جانور یعنی بچھڑے، گائے، ہنومان، بندر یا گھوڑے زندہ یا مردہ اس کی پوجا کرو تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے، اور اللہ کے سوا کسی درخت کی پوجا کرو تو وہ بھی من دون اللہ۔ 4 باتیں ہو گئیں، اب 5ویں سن لو۔ اللہ کے سوا اگر سورج اور چاند اور کسی ستارے کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے۔ کیا ایسے بھی بدبخت دنیا میں آئے ہیں نا جنہوں نے سورج کی عبادت کی ہے؟ ملکہ سبا اور اس کی قوم کس کی عبادت کرتے تھے؟ یہ تو قرآن میں آتا ہے نا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ گم شدہ ہدہد جس وقت وہ آیا تو انہوں نے پوچھا کہ غیر حاضر تھا، میں نے جب حاضری لگائی کہاں تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں، اے سلیمان تو اللہ کا نبی ہے لیکن تیرے پاس وہ خبر نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سب کچھ جانتے ہیں، ولی سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ ہدہد کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایسی خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگے کون سی خبر؟ کہنے لگا میں اڑتا اڑتا پرواز کرتا کرتا میں دور دراز نکل گیا، ملک سبا میں چلا گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک قوم وہ اپنی ایک عورت کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اور پھر ان کی دوسری بڑی حماقت یہ ہے کہ انہوں نے سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔
سورج کے پجاری. تو اللہ کے سوا اگر سورج کی پوجا کی جائے تو یہ سورج کی پوجا بھی کیا من دون اللہ میں شامل ہے کہ نہیں ہے؟ چاند کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. اگر کوئی کسی ستارے کی پوجا کرے، شعرا ایک ستارہ تھا اور اس کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، اور جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ النجم میں کیا ہے. شعرا یہ ایک ستارے کا نام ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ 5 باتیں آپ پلے باندھ لیں. میں نے آپ کو آج کے درس میں یہ باتیں بتائی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی ولی کے بت کی پوجا کریں تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. اللہ کے سوا کسی نبی ولی کی قبر کی پوجا کریں تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. اور کسی کو کسی نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ کھڑی کو پوج لو یا پڑی کو پوج لو. کھڑی کو پوج لو یا پڑی کو پوج لو ایک ہی بات ہے. کھڑی سمجھے نا، اور پڑی قبر. اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی جانور کی پوجا ہو تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. اور چوتھی بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی درخت کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. اور 5ویں بات، اللہ کے سوا کسی سورج، چاند یا ستارے کی پوجا کی جائے تو وہ بھی من دون اللہ میں شامل ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کیوں بھی سمجھ آئی نا؟ ایک بات میں نے عرض یہ کی ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے وہ من دون اللہ میں شامل ہے. اور تیسری بات اللہ نے فرمایا کہ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ قیامت تک وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. سمجھے نا؟ آج لوگ کہتے ہیں اچھا جی مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ جی لو دیکھ لو، قرآن کہتا ہے قیامت تک بھی پکارتے رہو گے وہ نہیں سنتے. قیامت تک بھی پکارتے رہو گے وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے. ہمارے ایک استاد، ان سے نہ کسی نے سوال کیا، کہتا ہے جی یہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. ہاں جی کیا مسئلہ؟ اچھا جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو وہ استاد محترم کہنے لگے او بھائی اللہ کے بندے، یہ بھی کوئی بات ایسی ہے پوچھنے والی؟ کسی مردہ کو آواز دے کر دیکھ لو. بھیا آپ کے موتیں تو ہوتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، تو کسی مردہ کو آواز دے کر دیکھ لو. اگر انہوں نے تیری بات سن لی اور تیری بات کا جواب دے دیا تو سمجھ لینا وہ سنتے ہیں، اور اگر انہوں نے جواب نہ دیا تو سمجھ لینا وہ نہیں سنتے. یہ تو کوئی مشکل سوال ہے ہی نہیں. سمجھے نا؟ اللہ کا قرآن دیکھ لو، کہتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو پھر میرے پیارے بھائیوں، امت نہیں مری ہوئی ان لوگوں کی کہ جو ان مردہ ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تو جناب ہماری سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور بھی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری آواز سنتے ہیں، ہمارا مدعا سنتے ہیں کہ وہ میرا مرید، وہ میری مریدنی مجھ سے کیا مانگ رہی ہے، کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا مطالبہ ہے ان کا. لیکن اللہ کے بارے میں ان ظالموں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور بھی ہماری بات سنتے ہیں. پیر عبد القادر جیلانی کہاں ہے؟ زندہ ہے یا فوت شدہ؟ اور کتنی دور اس کی قبر ہے؟ لیکن یہ ہے کہ عقیدہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی ہماری بات سنتے ہیں. سمجھے نا؟ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک بھی پکارتے رہو تو نہیں سنتے. اب میرے بھائیوں،
ذرا غور فرمائیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ، ایک وہ شخص ہے جو پوری پکی پختہ دلیل پر قائم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے پکی اور پختہ دلیل پر قائم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مردے نہیں سنتے، اور ہمارے پاس قرآن کے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اے میرے پیارے پیغمبر، تو اگرچہ نبی و رسولوں کا امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ بھی قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تو پہلی بات ہم نے کیا سمجھی کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ دوسری بات یہ سمجھی کہ من دون اللہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو بھی اللہ کے سوا پکارا جائے۔ تیسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ اللہ کے یعنی جو بھی جس کو بھی پکارا جائے، یہ جو فوت شدہ ہستیاں ہیں، یہ میرے بھائیوں کسی پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتے، وہ فوت شدہ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے۔ وَلَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ، اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے کیا ہے؟ غافل ہے، ان کی پکار سے غافل ہیں، یعنی ان کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری قبر پر کون آیا ہوا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کون یعنی کہ کون ہمارے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، کون لنگر تقسیم کر رہا ہے، کون چادر چڑھانے آیا ہے۔ اللہ، کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے؟ تو لہذا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافل، لیکن ہمارے نہیں جی نہیں، انہوں نے سارا پتہ ہوتا ہے کون آیا، سب پتہ ہے ان کو، سب جانتے ہیں، بھلا ان سے کون سی چیز پوشیدہ ہے، سب جانتے ہیں۔ تو دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، غافلون کا معنی ہے عالمون، بھئی غافلون کا معنی عالمون ہے، دیکھ لو۔ فرمایا وہ ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھائیو ابھی نا ایک جگہ جا کر ایک نکاح پڑھانا ہے، میں نے بڑا ان سے کہا تھا کہ عشاء کے بعد رکھ لیں، لیکن وہ نہیں، اصرار کر رہے تھے، تو میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ کوئی سوال